بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن ایک شخص ابھی بھی مسجد کے صحن میں عبادت کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے مسجد کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ شخص عبادت سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو میں مین گیٹ کو تالا لگا کر گھر چلا جاؤں۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ تو عجیب شخص تھا، نہ جانے کون سی نماز ادا کر رہا تھا کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ مسجد کا صحن کافی کھلا تھا اور چار دیواری بھی بہت اونچی نہ تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے میرے پاؤں برف کی طرح جم چکے تھے، لیکن وہ شخص مجھے حیران کر رہا تھا کہ اس شدید ٹھنڈ میں بھی مسجد کے صحن میں آرام اور سکون سے عبادت کرنے میں مصروف تھا۔ شاید اس نے پوری رات عبادت میں ہی گزار دینی ہے۔ اس کے آرام اور سکون کو محسوس کرتے ہوئے میں نے خود سے کہا، مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے میں تھک چکا تھا، اب میں کسی سٹول یا کرسی کی تلاش میں تھا۔ مسجد کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کچھ کرسیاں اور فالتو چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی اٹھا کر میں صحن میں واپس آیا تو اب کوئی موجود نہ تھا۔ حیران نظروں سے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ شخص کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تو میری حیرت میں اضافہ ہو گیا کیونکہ وہ شخص اچانک ہی کہیں چلا گیا تھا۔ مجھے تو باہر جاتے ہوئے دکھائی بھی نہ دیا تھا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا کہ اگر جانا ہی تھا تو کچھ دیر پہلے چلا جاتا، خواہ ہی میرا وقت ضائع کروایا۔ کرسی واپس اپنی جگہ پر رکھی اور میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مسجد کے صحن میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ شخص اسی جگہ پر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہ آ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر کھول کر دیکھا، اب کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا سچ میں وہ شخص موجود تھا؟ مسجد کے گیٹ کو تالا لگا کر میں گھر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ بہت ہی عجیب شخص تھا، نہ جانے کتنے عرصے کی عبادت کر رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے میں نے سوچا، میں حافظ قرآن تھا اور اس مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ یہ ایک گنجان آباد قصبہ تھا۔ اس سے پہلے میں دوسرے محلے کی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس مسجد کے امام صاحب، جو کہ ایک عمر رسیدہ شخص تھے، کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئے تھے۔ میرا گھر چونکہ اسی محلے میں تھا، اس لیے میں نے کوشش کر کے اسی مسجد میں اپنے لیے نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ میرے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ شازیہ اور بچے رات کے کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ آج آپ نے بہت دیر کر دی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ نے شکوہ کیا۔ ایک عجیب سا آدمی مسجد میں آ گیا تھا۔ سب نمازی چلے گئے لیکن وہ مسجد میں ہی موجود تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ میں اس کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ تو بہت ہی کوئی عجیب شخص تھا، نہ جانے کتنے عرصے کی قضا نمازیں ادا کر رہا تھا۔ بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا اور پھر اچانک ہی وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی میں مسجد کو تالا لگا کر آیا ہوں۔ زمین پر بچھے ہوئے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا، ابا جان، وہ آدمی کون تھا؟ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ 10 سالہ فاریہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا، پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے علاقے کا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی مسافر تھا۔ کھانا شروع کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اگر تو کوئی مسافر تھا پھر تو اسے کھانے کی بھی ضرورت ہوگی اور رات گزارنے کے لیے مسجد میں بستر کی بھی ضرورت ہوگی۔ شازیہ نے جلدی سے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ شخص چلا گیا تھا۔ اگر وہ رک جاتا اور مجھ سے کہتا کہ اس نے مسجد میں رات گزارنی ہے تو میں گھر سے اس کے لیے کھانا لے جاتا اور پھر بستر کا انتظام بھی کر دیتا، لیکن وہ تو اب موجود نہ تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ تالا لگا کر گھر آ گیا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے جواب دیا، کھانا کھاتے ہوئے بھی میں اس شخص کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھے اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس شدید ٹھنڈ کے موسم میں وہ مسجد کے کھلے صحن میں انتہائی پرسکون ہو کر عبادت کر رہا تھا۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ مجھے دوبارہ صحن میں عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیا تھا، لیکن میں اسے اپنی نظر کا دھوکہ ہی سمجھا تھا۔ صبح سویرے اذان فجر کے لیے جب میں مسجد میں گیا تو سب سے پہلے اس کونے کو دیکھا جہاں پر وہ شخص عبادت کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں چاروں اطراف میں دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا، تو میں نے شکر ادا کیا۔ اگر وہ شخص مسافر ہوتا تو رات گزارنے کے لیے مسجد ہی میں آ جاتا، لیکن مسجد تو بند تھی۔ میں نے ہر کمرے کو تالا لگا دیا تھا۔ مجھے رات بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ مسافر ہوا تو اسے ٹھنڈ میں باہر صحن میں ہی رات گزارنا پڑے گی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، ورنہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی کہ وہ میری وجہ سے
رات بے سکون رہا۔ شام کا وقت تھا، جب نمازی جا چکے تھے، میں بھی گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، جب اچانک ہی ایک عورت اور ایک آدمی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک 10 سالہ بچہ بھی تھا۔ آدمی نے سہارا دے کر بچے کو پکڑا ہوا تھا اور شدید بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ امام صاحب، میرا بچہ بہت بیمار ہے، سب علاج کروا چکی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اس کا بخار ختم نہیں ہوتا، خدا کے لیے آپ اس پر کوئی دم کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے دے۔ میرے قریب پہنچ کر اس عورت نے انتہائی بے صبری سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے صحن میں ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، امام صاحب، یہ ہمارا بہت اچھا بچہ ہے، لیکن نہ جانے اسے کس کی نظر لگ گئی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ تو اب مستقل بیمار ہی رہتا ہے۔ ہم سب حیران ہیں کہ اس کا بخار کیوں نہیں ٹوٹ رہا، اپنی طرف سے ہر طرح کا علاج بھی کروا لیا، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اجنبی آدمی نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے بچے کی طرف دیکھنے لگا اور باپ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ مجھے نیم غنودگی میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس پر آیات شفا پڑھ کر دم کرنے لگا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ اسے ضرور صحت عطا فرمائے گا۔ ان دونوں میاں بیوی کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، ہم تو ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، اب سبھی امیدیں آپ سے ہیں۔ بچے کے باپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پر امید لہجے سے کہا، مجھ سے کوئی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی، موت، صحت اور شفا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عقل، سمجھ اور جو علم عطا کیا ہے، میں اس کے مطابق کوشش کر رہا ہوں، آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ انتہائی عاجزانہ انداز سے میں نے کہا، امام صاحب، آپ بہت ایک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو شفا دے دے، ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے۔ احسان مندانہ انداز سے اس عورت نے کہا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر وہ دونوں چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ میں انہیں پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا، لیکن باتوں کے دوران مجھے ان سے یہ پوچھنے کی یاد ہی نہیں رہی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب گھر جانے کا وقت باقی نہ بچا تھا، اگلی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ میں مسجد میں ہی بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ چند دن کے بعد شام کے وقت اچانک ہی وہ اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ آج وہ اکیلا تھا، اس کی بیوی اور بیٹا ہمراہ نہ تھے۔ اس نے بہت پرجوش انداز سے مجھے سلام کیا اور میری خیر و عافیت دریافت کی۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ امام صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو صحت عطا فرمائی ہے اور اب وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو چکا ہے۔ انتہائی پرجوش لہجے سے اس شخص نے کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جو پہلے بیماری دیتا ہے اور پھر شفا بھی عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا علم تھا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو شفا دی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امام صاحب، ہم تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے زندگی دینا چاہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ شاید اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیا تھا، آپ ہی کے ہاتھوں ہمارے بچے کو شفا ملنی تھی۔ وہ شخص فرتے جذبات میں نہ جانے مجھے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میں تو بالکل ایک عام سا انسان تھا۔ فاریہ اور طیبہ کی طبیعت پچھلے چند دن سے خراب تھی، میں ان پر آیات شفا پڑھ کر بھی دم کر رہا تھا۔ شازیہ بھی ہر نماز کے ساتھ پانی دم کر کے انہیں پلاتی، لیکن نہ جانے کیوں میری دونوں بیٹیاں پچھلے چند دنوں سے بیمار تھیں اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ میرا بیٹا امین پیدائشی طور پر دونوں آنکھوں سے معذور تھا، اسے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ اپنی استطاعت کے مطابق میں اس کا علاج کروا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو امید تھی کہ آپریشن کے بعد وہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی جس کا انتظام کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ مجھے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کروا سکوں۔ بچوں کی بیماری کی وجہ سے بھی میں بہت پریشان تھا۔ میرا خیال ہے کہ بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، انہیں علاج کی بھی ضرورت ہے۔ بچیوں کی بیمار شکلیں دیکھ کر میں نے انتہائی فکر مندانہ انداز سے شازیہ سے کہا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ شازیہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، علاج کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے تو بالکل معصوم ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ذرا سی تکلیف پر بھی مرجھا جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں نے شازیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگلے روز میں اور شازیہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کا رش لگا ہوا تھا۔
ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ موسم کی وجہ سے بھی اور ایک وبائی مرض بھی پھیلا ہوا ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، احتیاط کریں اور خود کو گھر کے اندر محفوظ رکھیں، اچھا ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلیں تاکہ وبائی مرض سے بچ سکیں۔ بچیوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا، اس لیے پورا دن لگ جاتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ پر ایک نوجوان حافظ قرآن بلال کو مسجد کی تمام ذمہ داری سونپ دی تھی تاکہ میری غیر موجودگی میں نمازوں کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم شام کے وقت گھر واپس پہنچے، تھوڑی دیر بعد ہی بلال آ گیا، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ امام صاحب آج مسجد میں ایک لڑکی آئی تھی جو آپ کا پوچھ رہی تھی، آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ بلال نے اچانک ہی یاد آنے پر مجھے بتایا وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی کہ کوئی لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، وہ صرف آپ ہی سے ملنا چاہتی تھی۔ حافظ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے کون تھی۔ اگر ہمارے محلے کی ہوتی تو حافظ بلال اسے ضرور جانتا، لیکن شاید وہ آس پاس کے محلے سے بھی نہ تھی۔ دوا کی وجہ سے بچیوں کو کچھ افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج کا سارا دن شہر جانے اور پھر ہسپتال میں ہی گزر گیا تھا۔ مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جلد ہی گھر واپس آ گیا اور حافظ بلال ہی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ مسجد کو اچھی طرح سے بند کر دے گا۔ آرام کر رہا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ ابھی میں ہلکی نیند میں تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، شاید امین آیا ہوگا، اسے ویسے ہی بہت کم دکھائی دیتا ہے، اندھیرے میں تو کچھ نظر آنا ناممکن ہی تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اسے آواز دی، امین، امین تم آئے ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار کسی نے بہت زور سے میری چارپائی کو ہلایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کون ہے؟ کمرے میں کون ہے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے میں نے پوچھا۔ ہاتھ بڑھا کر کمرے کا بلب بھی روشن کر دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دیکھ لیا لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ ایک بار پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ ایک بار پھر چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے کمرے میں؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آ جائے ورنہ مجھے آرام کرنے دے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، انتہائی بیزار لہجے سے میں نے کہا۔ کچھ دیر گزر گئی تھی، سکون تھا، کسی نے بھی مجھے ڈسٹرب نہ کیا تھا۔ جلد ہی میں سو گیا۔ صبح سویرے ہی گاؤں سے چچا کی وفات کی خبر آ گئی۔ سب کام چھوڑ کر میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاریہ اور طیبہ کی صحت کچھ بہتر تھی لیکن وہ اس قابل نہ تھی کہ سفر کر سکتی، اس لیے میں نے شازیہ اور بچوں کو ساتھ لے جانا تھا لیکن مناسب نہ سمجھا۔ رات کو دیر سے میری واپسی ہوئی۔ صبح مسجد میں پہنچا تو حافظ بلال مجھ سے پہلے ہی موجود تھا۔ اذان کے بعد ہم دونوں نمازیوں کا انتظار کرنے لگے۔ امام صاحب آپ کی غیر موجودگی میں وہ لڑکی کل بھی آئی تھی اور آپ ہی کا پوچھ رہی تھی۔ باتوں کے درمیان یاد آنے پر حافظ بلال نے بتایا، تم نے اس کا نام نہیں پوچھا، وہ کون ہے اور کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ حافظ بلال سے میں نے پوچھا۔ وہ نہ صرف بہت پریشان بلکہ بہت جلدی میں دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کا پوچھا اور موجود نہ پا کر جلدی سے چلی گئی۔ مجھے موقع ہی نہ ملا کہ اس سے کچھ پوچھ سکتا۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اسے پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ وہ ہمارے محلے میں رہنے والی ہے یا نہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس محلے کی یا آس پاس کے کسی محلے کی رہنے والی تھی کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حافظ بلال نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد کی صفائی میں مصروف ہو گیا کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے میں غیر حاضر تھا اور آج مسجد کا فرش کافی گندا ہو چکا تھا۔ حافظ بلال نے تھوڑی دیر میری مدد کروائی اور پھر ایک ضروری کام سے چلا گیا۔ اب میں اکیلا ہی کام کر رہا تھا۔ آج بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے شازیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے دیر ہو جائے گی، اس لیے ناشتے پر میرا انتظار نہ کرے۔ سورج نکل چکا تھا لیکن ابھی سورج کی دھوپ میں حدت نہ تھی۔ میں تیزی سے مسجد کا فرش صاف کرنے میں لگا ہوا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس میری طرف توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ مسجد میں ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ جلدی سے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جس کے بارے میں حافظ بلال نے مجھے بتایا تھا۔ امام صاحب،
میں 2 دن سے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ تو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ سلام اور تمہید باندھے بغیر اس نے جلدی سے کہا۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ حافظ بلال بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق ہمارے محلے سے ہرگز نہ تھا، کیونکہ میں نے بھی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس لڑکی کو مسجد میں کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ہم پر کیا کیا الزام لگائے گا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ مجھے حافظ بلال نے بتایا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہو، لیکن میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، تاکہ وہ جلدی سے اپنا مسئلہ بتائے اور یہاں سے چلی جائے۔ امام صاحب، میں اپنی بیمار والدہ کا علاج آپ سے کروانا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو تلاش کر رہی تھی اور آپ سے ملنا چاہتی تھی، انتہائی دکھی لہجے سے اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہوں، اگر تمہاری ماں بیمار ہے تو اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہنستے ہوئے میں نے جواب دیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا کوئی علاج نہیں کروایا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے ان کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اب تو بالکل بستر پر پڑ چکی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل کر انہیں ایک بار دیکھ لیں، انتہائی منت بھرے لہجے سے اس نے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانے پر یا تمہاری بیمار والدہ کو دیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں علاج نہیں کر سکتا۔ تم نے ابھی بتایا کہ وہ بالکل معذور ہو چکی ہیں، میں تمہیں پھر یہی مشورہ دوں گا کہ انہیں کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ تم نہ جانے میرے پاس کیوں آ گئی ہو؟ اسے مشورہ دیتے ہوئے میں نے حیرت سے کہا، کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا تھا جو شدید بیمار تھا، آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ کر دم کیا تھا تو وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ میری والدہ پر بھی دم کر دیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس لڑکی نے انتہائی پر امید لہجے سے کہا۔ اس کے یاد دلانے پر مجھے وہ بچہ یاد آ گیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ مجبور والدین میرے پاس آئے تھے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی ان کے علاج کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے انہیں شفا عطا کی تھی، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں تمہاری والدہ پر بھی آیت شفا پڑھ کر دم کر دوں گا، لیکن اس سے انہیں کوئی افاقہ ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ شفا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنے لگی۔ ابھی آپ مصروف ہیں، میں شام کو آؤں گی، پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مسجد کے صحن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میں اس وقت صحن کی صفائی کر رہا تھا، میں شام کو انتظار کروں گا، اب تم جا سکتی ہو، اور آج کے بعد جب بھی تمہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت پیش آئے تو مسجد کے اندر مت آنا، دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے بلا لینا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اگر محلے کے کسی شخص نے تمہیں دیکھ لیا تو نہ صرف تمہارے بلکہ میرے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس وقت ہم دونوں یہاں پر اکیلے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا اور اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر واپس نہ گیا، اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، وہ لڑکی نہ آئی تو میں اس کی طرف سے مایوس ہو گیا، یہی سوچنے لگا کہ شاید اس کی ماں کی حالت بہتر ہو چکی ہو، اس لیے وہ نہیں آئی۔ میں نے شازیہ کو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے شام کے بعد کام پر جانا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو معمول کے مطابق مسجد کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ السلام علیکم امام صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت فارغ ہوں گے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ میں کمرے کے دروازے کو تالا لگا رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ مسجد کے صحن کا بلب روشن تھا اور اچھی خاصی روشنی تھی۔ ارے لڑکی، میں نے تم سے کہا تھا کہ مسجد کے گیٹ سے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ہی پکار لیتی تو میں سن لیتا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے تیزی سے کہا اور گیٹ کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ میں دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، اسے خود تو اپنی عزت کا خیال نہیں، میری بھی عزت مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو میں نے مین گیٹ کو بھی تالا لگا دیا۔ یہ تو خدا کا گھر ہے، اسے تالا کیوں لگاتے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کو تالا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی جانور اندر داخل نہ ہو جائے۔ جان چھڑانے کے لیے میں نے جو جواب بھی ذہن میں آیا کہہ دیا۔ اب
मैं उसको ये नहीं बता सकता था कि कुछ बदकिस्मत लोग मस्जिद के पंखे और नल तक उतार कर ले जाते हैं। तुम्हारा घर किधर है? उसके साथ चलते हुए मैंने पूछा। वो मुझसे चंद कदम आगे चल रही थी। मेरा घर इस मोहल्ले में सबसे आखिरी घर है। आपको मेरे साथ पैदल चलना पड़ेगा। थक तो नहीं जाएंगे? मेरी तरफ मुड़कर देखते हुए उसने पूछा। पैदल चलने से मुझे कोई थकावट नहीं होती, तुम बेफिक्र रहो। उसके पूछने पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसका नाम पूछा। मेरा नाम असमरा है। उसने जवाब दिया। ये कैसा नाम है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। हैरत का इजहार करते हुए मैंने पूछा। आपकी बात सुनकर मुझे भी हैरत हुई है, ये तो एक बहुत आम सा नाम है, आपने क्यों नहीं सुना? उसने दूबदू जवाब दिया। तो उसकी हाजिर दमागी पर मुझे हंसी आ गई। हमें चलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका घर ना आया था। और कितनी दूर है? मैं तो शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने पूछा। अगर आप थक गए हैं तो मुझे बता दें, हम कुछ देर आराम करके फिर आगे चल पड़ेंगे। रुक कर पीछे मुड़कर देखते हुए उसने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा कि अभी हमें और बहुत ज्यादा चलना है? ऐसे तो मुझे लगता है पूरी रात गुजर जाएगी और हम सुबह के वक्त ही तुम्हारे घर पहुंचेंगे। बेबसी का इजहार करते हुए मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। आपको याद नहीं मैंने कहा था कि इस मोहल्ले का सबसे आखिरी घर है, अभी तो बहुत दूर है। अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा। तुम भी अजीब लड़की हो, कब से पैदल चला रही हो? कोई रिक्शा ही ले लेती या मुझे बता देती, मैं रिक्शा ले आता। मैंने वापस भी तो जाना होगा। गुस्से का इजहार करते हुए मैंने कहा। अरे इमाम साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। पहले मेरी वालिदा तक तो पहुंचे। लापरवाह अंदाज से कहते हुए उसने कदम आगे बढ़ा दिए तो ना चाहते हुए भी मुझे उसके पीछे चलना पड़ा। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने उसके साथ आने की हामी भर ली थी। जिस गली में से हम गुजर रहे थे यहाँ पर आबादी बहुत कम थी और अंधेरा भी ज्यादा था। घर एक दूसरे से काफी फासले पर तामीर हुए थे। सुनसान और वीरान गली थी। मुझे लगता है कि इससे आगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। और कितना दूर है तुम्हारा घर? एक नए जेरे तामीर घर के सामने रुकते हुए मैंने पूछा। वो चंद कदम चलकर मेरे करीब आई। बस अब तो हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। मेरे करीब आकर उसने इंतहाई माजरत ख्वाहाना अंदाज से कहा। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने मुझे एक जोरदार झटका दिया और मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। जमीन पर गिरने से पहले ही किसी ने मुझे थाम लिया था। सीधा खड़ा होकर मैं इधर उधर देखने लगा। ये वो गली न थी जहां पर चंद लम्हे पहले हम खड़े थे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रोशनियां और लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि शादी का कोई फंक्शन है। ये मुझे कहाँ ले आई हो? ये कौन सा इलाका है और तुम्हारा घर कौन सा है? हैरान नजरों से इधर उधर देखते हुए मैंने पूछा। ये सामने वाला घर मेरा है। हमारे मोहल्ले में शादी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर रोशनी का इंतजाम किया गया है। मेरे हैरान होने पर उसने जवाब दिया और सामने ही एक घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। यहाँ पर कुछ अंधेरा था। उसका घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। एक बात जो मुझे हैरान कर रही थी कि घर में बहुत ज्यादा खामोशी थी और रोशनी भी ज्यादा न थी। इतने बड़े घर में मुझे कोई शख्स दिखाई न दे रहा था। इधर उधर देखते मैं उसके पीछे चलते हुए एक बड़े से कमरे तक पहुंच गया। इंतहाई खूबसूरत फर्नीचर कमरे में सजा हुआ था। बेड पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई दिखाई दी। मुझे ये जानने में देर न लगी कि यकीनन यही उसकी माँ होगी, क्योंकि वो औरत कमजोर और बीमार दिखाई दे रही थी। बाहर की निस्बत कमरे में रोशनी थी। ये मेरी वालिदा है और बहुत बीमार है। हमने इनका हर तरह से इलाज करवा लिया है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्यों ठीक नहीं हो रही। रोज बरोज इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब तो ये इस कदर कमजोर और लागर हो चुकी हैं कि खुद उठकर बैठ भी नहीं सकती। बेड पर पड़े हुए बेहोश वजूद की तरह इशारा करते हुए उसने कहा, अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखो। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारी माँ के नसीब में शिफा हुई तो जरूर मिलेगी। इसे तसल्ली देते हुए मैंने कहा और एक कुर्सी पर बैठकर आयात शिफा का विर्द करने लगा। बहुत देर तक मैं उस बूढ़ी औरत पर अल्लाह ताला का कलाम पढ़कर फूंकता रहा और दिल ही दिल में उसकी सेहत याबी की दुआएं मांगता रहा। एक साफ बोतल में पानी लेकर मैंने उस पर दम भी कर दिया ताकि वो दिन रात यही पानी इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला से शिफा पा सके। आपका बहुत शुक्रिया इमाम साहब।
آپ نے کسی لالچ کے بغیر میری بات مان لی، نہ صرف میری بات مانی بلکہ اپنے قیمتی وقت سے وقت بھی نکالا۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو صحت یابی عطا فرمائی تو میں بدلے میں آپ کو ایسا انعام دوں گی کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے انعام کا لالچ دے رہی ہو؟ مجھے تم سے کسی انعام کا لالچ نہ تھا، صرف تمہاری فکر مندی اور پریشانی دیکھ کر میں تمہارے ساتھ چلایا۔ اس کے لالچ دینے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں امام صاحب، میں آپ کو لالچ نہیں بلکہ انعام دینے کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، اس لیے میں کبھی بھی آپ کو رشوت یا لالچ نہیں دے سکتی۔ اس نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، اپنی والدہ کا خیال رکھو، میں جا رہا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اجازت لیتے ہوئے میں نے کہا، آپ ایسے نہیں جا سکتے، کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ کھانا کھا کر جائیں گے۔ میرے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے اس نے کہا، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت دیر ہو جائے گی، مجھے واپس جانا ہے اور اس طرف سے کوئی رکشہ گاڑی بھی نہ ملے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی یہاں سے نکل جاؤں۔ اپنی مجبوری بتا کر میں نے اجازت مانگی، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ مجھے کھانا کھلا کر ہی بھیجے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے شادی کے فنکشن پر لے آئی۔ رنگ برنگی لباس میں ملبوس عورتیں اور مرد شادی کے فنکشن میں موجود تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سبھی لوگ مجھے بہت محبت سے ملے۔ کھانا بہت لذیذ تھا، ایسا کھانا میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ کھایا۔ امام صاحب آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میرا چھوٹا بھائی آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا، اس کے پاس گاڑی ہے۔ کھانا کھا کر میں نے جب اجازت مانگی تو اسمرا نے میرا مسئلہ حل کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے بھائی کو تکلیف نہ دیتا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی جس کا دروازہ کھول کر میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا دکھائی دیا جو یقینی طور پر اسمرا کا بھائی تھا۔ اس نے ایک بار پھر میرے آنے کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کرنے لگی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ آپ کی منزل آ چکی ہے، آپ اتر جائیں۔ ابھی میں سیدھا ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے آواز سنائی دی۔ حیران نظروں سے میں گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں تو اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی ہم پہنچ آئے تھے۔ اس لڑکے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اپنے گھر کی ڈور بیل بجا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ گاڑی غائب ہو چکی تھی، پلک جھپکتے ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گلی بالکل سنسان اور ویران تھی۔ گاڑی تو کیا کوئی شخص بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شازیہ شاید میرے انتظار میں جاگ رہی تھی، اس لیے پہلے ہی بیل پر دروازہ کھل گیا تھا۔ آپ نے بہت دیر کر دی، یہ تو نہ بتایا تھا کہ آدھی رات ہو جائے گی اور اب گھر واپس نہ لوٹیں گے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے شازیہ نے کہا، مجھے خود بھی اس بات کا علم تھا کہ اس قدر دیر ہو جائے گی۔ اگر مجھے علم ہوتا تو تمہیں بتا کر جاتا، تم پریشان نہ ہوتی، تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ بڑا معذرت خانہ انداز سے میں نے کہا۔ میں بستر پر لیٹ چکا تھا لیکن مجھے نیند ہرگز نہ آ رہی تھی۔ میں اس سارے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ 2 دن بعد اچانک ہی رات کے وقت اسمرا آ گئی۔ حسب عادت وہ مسجد کے اندر چلی آئی تھی۔ امام صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آپ کے دم کیے ہوئے پانی سے میری والدہ بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہیں اور ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے شفا عطا کی، اس میں میرا شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاجزانہ انداز اختیار کرتے ہوئے میں نے کہا، میری والدہ نے آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ان کی خواہش پوری کر دیں، اس پر بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ منت بھرے لہجے سے اس نے کہا تو میں انکار نہ کر سکا اور ایک بار پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اپنے دھیان میں چل رہا تھا، اسمرا کی طرف توجہ بالکل بھی نہ تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تو بے دھیانی میں میری اس سے ٹکر ہو گئی۔ معاف کرنا، خدا کے لیے معاف کرنا، اندھیری کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس سے معافی مانگتے ہوئے میں نے کہا، کوئی بات نہیں امام صاحب، اندھیرے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہم تو اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ آج تو بہت جلدی فاصلہ طے ہو گیا۔ میں تو حیران نظروں سے کبھی اس گھر کو دیکھتا اور کبھی خود کی طرف دیکھتا۔
कुछ समझ ना आने पर मैंने बेबसी से एक लंबा सांस लिया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। आज भी घर में बहुत खामोशी और अंधेरा था। वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही आगे बढ़ने लगी और मैं भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें उसकी वालिदा मौजूद थी। आज कमरे में उसका भाई भी मौजूद था और मेरी तरफ गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा सुर्ख रंग नजर आ रहा था। ना जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं एक बार उसकी तरफ देखने के बाद दूसरी बार नजरें मिलाने की हिम्मत न कर रहा था। वो बुजुर्ग बीमार औरत आज बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुस्कुराकर उसने कहा और अपने करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब आपकी सेहत काफी बेहतर है। कुर्सी पर बैठते हुए मैंने कहा, इमाम साहब आप एक बार फिर मेरी वालिदा पर पाक कलाम पढ़कर फूंक मार दें, बहुत एहसान होगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा तो इकरार में सर हिलाते हुए मैं ज़ेरे लब आयात शिफा का विर्द करने लगा। अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखें, वही बीमारी के बाद शिफा अता करता है। कुछ देर बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इमाम साहब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक ऐसा इनाम दूंगी कि आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। इंतहाई संजीदा अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए असमरा ने कहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे किसी इनाम की लालच नहीं है, इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि मुझे आपसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुस्कुराकर इनकार करते हुए मैंने कहा। असमारा ने अपने सर के बालों को जोर से नोचा तो कुछ बाल उसके हाथ में आ गए जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं हैरान नजरों से ये सब देख रहा था। इमाम साहब, इन बालों को आपने संभाल कर रखना है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई मुश्किल आन पड़े तो इन बालों को आग के सामने कर देना है और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर देना है। पलक झपकते ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखकर उसने कहा। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि वो क्या कह रही है। ना चाहते हुए भी मैंने उसके हाथ से वो बाल पकड़ लिए। मैं आपको बताती चलूं कि हमारा ताल्लुक इंसानों से नहीं है बल्कि हम जिन्नात हैं। इंतहाई संजीदा अंदाज से उसने कहा, ये सुन करके कि मैं इस वक्त इंसानों में नहीं बल्कि जिन्नात के दरमियान में मौजूद हूं, खौफ से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हम आपके एहसानमंद हैं, इसलिए बदले में ये इनाम दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ये बाल आपसे गुम हो गए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। असमरा ने इंतहाई संजीदा लहजे से कहा। मैं तो किसी अनाड़ी और नासमझ बच्चे की तरह उनके चेहरे देख रहा था। मेरे पल्ले कुछ भी न पड़ रहा था कि वो ये क्या कह रही है। अचानक ही मुझे एक जोरदार झटका लगा। पलक झपकते ही सब मंजर बदल गया। मैं अपने कमरे में मौजूद था और चंद बाल मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। बालों को एक साफ सुथरे कागज में लपेटकर मैंने अपनी अलमारी में रख दिया और सारे हालात पर गौर करने लगा। बहुत सी ऐसी बातें थी जिनकी मुझे समझ ना आ रही थी और मैं अब सब कुछ समझ चुका था कि ये इंसानों के समझने वाले वाकयात ही ना थे। पलक झपकते ही गाड़ी का मेरे घर के दरवाजे पर पहुंच जाना और एक धक्का लगने पर सारा सफर तय हो जाना, ये सब जिन्नात ही का कमाल था। चंद दिन तक मैं इस वाकया के जेर असर खौफजदा रहा। अचानक ही बारिशें शुरू हो गईं। एक हफ्ता हो चुका था लेकिन बारिशें रुकने का नाम ही न ले रही थी। जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। नशीबी इलाकों में सैलाब आ गया था और फिर एक रात पानी हमारे मोहल्ले में भी दाखिल हो गया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। उस वक्त महफूज मुकाम पर पहुंचने की जरूरत थी। सामान की तो किसी को कोई खबर न थी। ऐसे मौके पर मुझे जिनजादी के इनाम के तौर पर दिए हुए बाल याद आए। उसके कहने के मुताबिक मैंने बालों को आग के सामने रखा। उस वक्त हम मुसीबत में मुब्तला हो चुके थे। हमें महफूज मुकाम पर पहुंचने की जरूरत है, हमारी मदद की जाए। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। बालों को दोबारा कागज में लपेटकर मैंने अपनी जेब में रख लिया। बरसती बारिश में ना जाने कहां से वो फरिश्ते आ गए थे। वो ना सिर्फ मुझे बल्कि बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाकर हुकूमती कैंप तक पहुंचा दिया था। मैं उनसे कहना चाहता था कि वो मेरे मोहल्ले के बाकी लोगों की भी मदद करें, लेकिन वो लम्हे भर में ही गायब हो गए थे। शाजिया और बच्चे बहुत हैरान थे कि वो कैसे उस हुकूमती कैंप तक बगैर किसी मुशक्कत के पहुंच आए थे। सैलाब की वजह से बहुत तबाहकारियां हुई थी। चंद दिन बाद हम अपने घर दोबारा वापस आ गए, लेकिन घर क्या, यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई आसमानी आफत नाजिल हो गई थी। बहुत सा सामान पानी के साथ ही बहकर चला गया था और बचा कुचा सामान इंतहाई गंदी हालत में पड़ा हुआ था। अब इस घर को साफ करना पड़ेगा, न जाने कितने दिन लगेंगे। घर की हालत बेहतर करने में शाजिया ने थकावट भरे लहजे से कहा,
तुम सब एक कमरे में बैठ जाओ, कुछ ही देर में सब घर साफ हो जाएगा। कुछ सोचते हुए मैंने कहा और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। जेब से बाल निकाले और उनके सामने आग जलाई। मेरा घर बहुत गंदा और खराब हो चुका है, मैं इसकी सफाई चाहता हूँ, जल्द से जल्द इसे साफ कर दिया जाए। बालों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। थोड़ी देर बाद ही कुछ नादीदा हाथ घर को साफ करते हुए महसूस होने लगे। दिखाई न दे रहे थे, लेकिन महसूस हो रहा था चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी जा रही हैं। कुछ ही देर में घर का नक्शा बदल चुका था। जब घर वालों ने साफ सुथरा घर देखा तो हैरान हो गए। वो मुझसे असल वजह पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी न बताया। शाजिया के बार बार पूछने पर मैंने उसे डांट कर चुप करवा दिया। अब तो मेरे हाथ एक खिलौना आ चुका था। हर काम के लिए मैं बालों को आग के सामने कर देता और अपनी ख्वाहिश बोल देता, जो चंद ही लम्हों में पूरी हो जाती। अमीन को बहुत कम नजर आता था। मैंने उसके इलाज के लिए रकम मांगी तो मुझे मिल गई। ऑपरेशन के बाद अमीन की नजर ठीक हो गई थी। देखते ही देखते मेरे घर के हालात बदल चुके थे। हर शख्स हैरान था कि इमाम साहब के घर में खुशहाली कैसे आ रही है, लेकिन मैं न जानता था कि ये मेरी खुशहाली एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत सुकून से जारी थी, आराम ही आराम था, कोई फिक्र न थी। मैं दिल ही दिल में उस जिनजादी का शुक्र अदा करता रहता था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना आराम अता कर दिया था। मुझे टांग भी ना हिलानी पड़ती थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। मैं एक हद तक सुस्त और काहिल हो चुका था, लेकिन मैं उन बालों की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर भी करता था। मुझे जिनजादी की ये बात अच्छी तरह से याद थी। उसने कहा था कि अगर ये गुम हो गए तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और मैं कोई नुकसान उठाने की पोजीशन में ना था। एक दिन वो हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी न था। मैंने लिबास तब्दील किया तो गलती से कागज में लिपटे हुए बाल गंदे कपड़ों की जेब में रह गए। शाजिया ने कपड़े धो दिए थे। धोने के दौरान कागज जेब से बाहर निकाला तो शाजिया ने फेंक दिया। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसने ना मिलना था और ना मिला। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि ना जाने क्या होगा। चंद दिन खैरो आफियत से ही गुजर गए तो मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। मैं अपने घर में मौजूद था जब मोहल्ले का एक नौजवान भागता हुआ आया और उसने मुझे बताया कि मेरे खेतों में आग लग गई है। सब नौजवान आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब तक सारी फसल जलकर राख ना हुई, आग जलती रही। सब लोग हैरान थे कि किसी की फसल को कोई नुकसान न पहुंचा था और मेरी सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई थी। मैं किसी को क्या बताता, ये तो मेरी अपनी ही गलती थी। अब पछताने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। चंद दिन बाद ही अमीन की नज़र भी पहले जैसी हो गई। मुझे हर नुकसान कबूल था, लेकिन अमीन की नज़र का वापस चले जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैं अक्सर सोचा करता था कि मैंने तो जिन्नात से कुछ ना मांगा था, उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे ये तोहफा दिया था, लेकिन शायद मैंने उसे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे शदीद नुकसान से दो चार किया गया था। मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने असमरा से दोबारा मिलने का फैसला किया। अब मैं उस मोहल्ले की तरफ जा रहा था जिसमें असमरा मुझे लेकर गई थी। जिस गली में आबादी कम और इक्का दुक्का मकान थे, उससे आगे तो एक ऊंचा सा पहाड़ था जो दरख्तों से ढका हुआ था। पहाड़ देखकर तो मैं हैरान और परेशान हो गया था। बेबसी से मैंने अपना सर पीट लिया। या खुदा, अब क्या करूं? अब कहाँ तलाश करूं? एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने ऊंची आवाज से असमरा को 3 बार पुकारा। अचानक ही वो मेरे सामने आ गई। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उससे कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आ गया था। और वो बहुत गुस्से में थी, मुझे माफ ना करना चाहती थी क्योंकि मैंने अपनी बहुत सी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करवाई थी। मेरी मिन्नत समाजत करने पर उसने माफ कर दिया, तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं घर वापस लौट आया। मैंने जान लिया था कि दूसरों के सहारे पर आगे बढ़ने वाले लोग मुंह के बल गिरते हैं और खुद कुछ नहीं कर सकते। मैंने मेहनत करने का इरादा कर लिया था। उस दिन के बाद मेरा कोई नुकसान ना हुआ था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।